آج اس ٹاپک میں بات کروں گی وہ ہے کہ وٹ آر دا کازز آف ریپ اور وٹ از دا سائیکالوجی آف ریپ. یعنی ریپ اگر ہو رہا ہے، کہ ریپ کے کیسز اگر ہمارے ملک میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، کازز کیا ہیں. دیکھیں، جب کوئی بیماری ہوتی ہے نا، بخار مثال کے طور پہ اگر ہوتا ہے تو بخار ایک سمٹم ہے، اور جو دوائی دی جاتی ہے نا، وہ دوائی اندر جو بیکٹیریا یا وائرس کوئی بھی ہوگا اس کو ختم کرنے کے لیے دی جاتی ہے، تاکہ جو بخار کی سمٹم ہے نا وہ ختم ہو جائے یا وہ کم ہونا شروع ہو جائے. تو یہ جو ریپ ہے، یہ ہمارے سوسائٹی کی بیماری اور اس کا ایک سمٹم ہے، اس کی ایک علامت ہے کہ ہماری سوسائٹی میں مورل ویلیوز جو ہیں وہ کرپٹ ہوتی جا رہی ہیں، یا مورلی ہم شاید کرپٹڈ ہوتے جا رہے ہیں، یا مورلی ہم ڈپرائیوڈ ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ ایک سمٹم ہے. اب سمٹم کا علاج کرنے کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اندر بیماری ہے کہاں پہ ہے، اس کی ریزنز کیا ہیں. جب تک ہم روٹ کاز کو نہیں پکڑیں گے، روٹ سے مسئلہ حل نہیں کریں گے اور روٹس کو ختم نہیں کریں گے اس مسئلے کی، تو دیکھیں، جب تک روٹس رہتی ہیں کسی بھی پودے کی تو اوپر شاخیں نکلتی رہتی ہیں. ایک شاخ کو کاٹ دینے سے کا مطلب یہ نہیں کہ دوبارہ شاخ نہیں نکلے گی، وہ نکلے گی. تو بالکل اسی طرح اگر ہم اس انالوجی کو دیکھیں کہ اگر ہم کسی ایک مجرم کو سزا دیتے ہیں جو کہ دی جانی چاہیے، لیکن ایک مجرم کو سزا دینے سے جڑیں تو موجود رہیں گی نا، جس کی وجہ سے ایک انسان ایسا پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے جو ریپ کی طرف انکلائنڈ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مسئلے کو روٹ سے پکڑنا ہے. تو روٹس پہ ہی بات کروں گی کہ کیوں لوگ ایک انسان ریپ کی طرف چلا جاتا ہے یا ایک سیکشول کرائم کی طرف چلا جاتا ہے، وائلنٹ کرائم کی طرف چلا جاتا ہے. اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں؟ ریزنس پہ اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے جو جڑ ہے مسئلے کی وہ ہمارے گھروں کے اندر ہے. دیکھیں، جب یوزلی یہ دیکھا گیا ہے کہ جو سیکشول کرائم کے ساتھ آتے ہیں انڈیویجول، ان کی ہسٹری ہوتی ہے چائلڈہڈ ابیوز کی، یا ڈومیسٹک وائلنس کی، یا فیملی وائلنس کی. یعنی انہوں نے گھر کے اندر اس قسم کے واقعات دیکھے ہوتے ہیں، یا انہوں نے خود پہ ایکسپیرینس کیا ہوگا، یا انہوں نے دیکھا ہوگا، یا ان کے پیرنٹس کا آپس میں کانفلکٹ انہوں نے دیکھا ہوگا، یا پیرنٹس کا بچوں کے ساتھ کانفلکٹ انہوں نے دیکھا ہوگا. تو کانفلکٹنگ فیملیز سے آتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو پیرنٹس کی طرف سے وہ پراپر اٹینشن اور گائیڈنس نہیں ملی ہوتی کہ ان کو اس بارے میں کلیئرٹی ہو کہ سیکشولیٹی کیا ہے، سیکشولیٹی کی ڈیفینیشن، اور اس کے حوالے سیکس ایجوکیشن بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ پراپر نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ کہ پیرنٹس سے اٹینشن نہیں ملی ہوتی. تو یہ جب گھر کے اندر یہ وائلنس اور یہ سارے ابیوز دیکھتے ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے اینٹی سوشل ٹینڈنسیز پرسنالٹی کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب اینٹی سوشل ٹینڈنسی کا مطلب کیا ہے؟ اینٹی سوشل ٹینڈنسی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام کرنا جسے ایک انسان کے تو سیٹسفائی ہو جائے نیڈ، لیکن کسی دوسرے کی ڈس رسپیکٹ ہوتی ہو، کسی دوسرے کی نیڈ کو ڈس ریگارڈ کیا جائے. اب جب یہ فیملی کے اندر دیکھا جاتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے ہی اینٹی سوشل ٹینڈنسیز پیدا ہوتی ہیں، اور انسان یہ لرن کر لیتا ہے، کنڈیشن ہو جاتا ہے کہ نہیں، میں نے جو چیز مجھے چاہیے وہ مجھے چاہیے. کسی سامنے والے کی طرف سے انکار ہے یا اس کی مرضی نہیں ہے تو اس سے اٹ ڈزنٹ میٹر. تو یہ ایک بڑی وجہ ہے. پھر یہ کہ جن پرسنالٹی فیکٹرز میں اگر دیکھا جائے تو جن انڈیویجولس کے اندر سینسیشن سیکنگ زیادہ ہوتی ہے. سینسیشن سیکنگ کا کیا مطلب ہے؟ کہ تھرل سیک کرنا ہے، کوئی نیا ایکسپیرینس کرنا ہے. اور بورڈم بہت سسیپٹیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے جن کے، ایک چیز سے بہت جلدی بور ہو گئے. تو کیا ہوتا ہے کہ اگر یوزلی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ شادی شدہ انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ ریپ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ایون ان کی شادی ہوئی ہوتی ہے. کیوں؟ یا اگر شادی نہیں بھی ہوئی تو بھی ملٹیپل پارٹنرز کے ساتھ ان کا یہ ریلیشن شپ ہوتا ہے، سیکشول کورشن. تو کیونکہ ایک انڈیویجول، ایک ایکٹ ان کو ایک انسان بور کر دیتا ہے، تو وہ بوریت کو ختم کرنے کے لیے پھر وہ ایک نیا وکٹم ڈھونڈتے ہیں. تو یہ سینسیشن سیکنگ کا پرسنالٹی فیکٹر میں دیکھا گیا. اس کے علاوہ نارسسزم دیکھا گیا ہے کہ یعنی ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے وہ دوسرے انڈیویجولس کو لے کے یا آس پاس کے لوگوں کو لے کے بہت کیرلیسنس ہوتی ہے، اور وہ گرینڈیوس ہوتے ہیں اپنے آپ کو لے کے کہ وہ ٹھیک ہیں، باقی سب غلط ہیں. وہ جو سوچ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ جو فیل کر رہے ہیں وہ جو ٹھیک ہے، جو ان کو چاہیے وہ ٹھیک ہے، دوسرے کیا کہتے ہیں اٹ ڈزنٹ میٹر. تو یہ ایک اور پرسنالٹی فیکٹر ہے. پھر یہ کہ ہماری گھروں کے اندر سے، اگین یہ تو پرسنالٹی کی بات آ گئی نا، گھروں کے اندر سے جو ایک ڈوزیج مل رہی ہوتی ہے وہ ہائپر میسکولینٹی کی. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مرد ہے تو وہ ڈومیننٹ ہوگا، مرد ہے تو صرف اس کی مرضی چلے گی، مرد ہے تو
جو وہ کہے گا وہ ٹھیک ہے، جس کو وہ سیاہ کہے گا وہ سیاہ ہے، جس کو وہ سفید کہے گا وہ سفید ہے. تو یعنی کوئی ڈیفینیشن عورت کی اپنی نہیں ہوگی، وہ وہی سچ مانے گی جو ایک مرد کہے گا. تو یہ ہائپر میسکولینٹی کے جو ہمارے گھروں کے اندر ڈوزیج ہم دیتے ہیں اپنے بچوں کو، وہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ بچے اور بڑے جب وہ لیٹر آن ایڈلٹ ایئرز میں جاتے ہیں تو وہ اس طرف ریپ کی طرف چلے جاتے ہیں. یا ریپ ایک وائلنٹ کرائم ہے، کسی کی پرمیشن کے بغیر، انڈیویجول کی پرمیشن کے بغیر اسے سیکشولی انٹرکورس کرنا، سیکشول انٹرکورس. تو یہ کیا ہے کہ وہ کوشن کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ انہیں ڈوزیج یہی ملی ہے، ان کی اپ برنگنگ اس طرح سے ہوئی ہے، ان کے برین کی جو ان کے کوگنیشنز، ان کے ایموشنز، ان کے بیہیویئرز اس طرح سے نرچر کیے گئے ہیں، اس طرح سے کنڈیشن کیے گئے ہیں کہ جو ایک میل کہے گا وہی ٹھیک ہے، اور فیمیل جو کہے گی وہ اس کی ورتھ نہیں ہے، اس کی ویلیو نہیں ہے. تو یہ ہائپر میسکولینٹی جو ہمیں سکھائی جاتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں جو سکھائی جاتی ہے، اس کی وجہ سے زیادہ چانسز ہیں کہ ایک انڈیویجول وائلنٹ کرائم کی طرف یا اینٹی سوشل کرائمز کی طرف پرون ہوگا. پھر اب یہ سارے فیکٹرز، اس کی پرسنالٹی، اس کے گھر میں جو اپ برنگنگ ہے، اس نے گھر میں وائلنس دیکھی ہے، اس کی وجہ سے ایک پرسنالٹی پوری طرح سے گروم نہیں ہو پاتی، وہ شیٹر ہو جاتی ہے. اس کی سائیکو سوشل ایڈجسٹمنٹ پور ہوگی انڈیویجول کی. اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں نے اپنی امپلس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. مجھے دل کر رہا ہے کہ میں کسی غصہ آیا تو دل کر رہا ہے کسی کو پتھر اٹھا کے ماروں، تو میں نے پتھر اٹھا کے مار نہیں دینا، میں نے اپنی امپلس کو کنٹرول کرنا ہے. تو امپلسز اور ارجز تو ہر انسان میں ہوتی ہیں. جب ہمیں کسی پہ غصہ آتا ہے تو ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ کوئی چیز اٹھا کے مار دیں، لیکن اس پہ فوراً ایکٹ آؤٹ نہیں کرنا ہوتا. تو پور امپلس کنٹرول ہوتی ہے. اپنے سوشل ریلیشن شپس کو ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا نہیں آتا. سوشلائزیشن کا ایک بڑا اہم اصول ہوتا ہے کہ کوآپریشن، میوچل کوآپریشن. تو یہ میوچل کوآپریشن تو ان کو گھر کے اندر سے ہی نہیں سکھائے گی، اور پاور امبیلنس انہوں نے دیکھا، پاور امبیلنس انہوں نے سیکھا. تو پھر وہ جب باہر نکلتے ہیں یا اپنی فیملی کے ہی اندر اگر کہیں ان کے امپلس یا ارج فیل کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی سیکشل کرائم کرنا ہے، تو وہاں پور امپلس کنٹرول ہوتی ہے، سوشل ایڈجسٹمنٹ پور ہوتی ہے. پھر فردر یہ کہ اس پہ دو ہاتھ اس کے مزید مضبوط کر دیتا ہے میڈیا ہمارا، اور پورن جو دیکھتے ہیں، ریپ پورن. اب پورن ہر انڈیویجول، چاہے وہ کسی سوشو اکنامک اسٹیٹس سے بلانگ کرتا ہو، ہر انسان کی اویلیبلٹی میں ہے. اب وہ پورن کلچر دیکھے، کیونکہ پورن میں عورت کو سیکشل آبجیکٹ کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، اس کی آبجیکٹیفیکیشن کی جاتی ہے، اور اس میں ریڈیکولس ایکٹس ہوتے ہیں، عورت کو بڑے ڈسگسٹنگ وے میں پیش کیا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے مزید ان کے جو بلیفس ہیں، جو کہ سیکشل رانگ بلیفس ہیں، ان کے متس ہیں، وہ مزید اس پہ اسٹرینتھن ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ میڈیا میں دکھایا جاتا ہے اکثر کہ عورت ڈری ہوئی، سہمی ہوئی ایک چیز ہے، اور اس کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے، اپنی کوئی ورتھ نہیں ہے، اس کی کوئی اوپینین نہیں ہے. تو اس طرح سے اور یا دکھایا جاتا ہے کہ وہ بہت بری ہے. تو اس طرح سے جب اس کو بمبارڈمنٹ ہوتی رہے گی، تو پھر اس کے جو بلیفس ہیں، سیکشل بلیفس اور انٹرپرسنل وائلنس کے جو بلیفس ہیں، جو اس نے گھر میں دیکھی ہے، انٹرپرسنل وائلنس، دو لوگوں کے درمیان وائلنس دیکھی، وہ فردر اس پہ اس کا بلیف فردر اسٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ ان کے متس ریپ کو لے کے بہت زیادہ ہوتی ہیں. مثلاً یہ کہ اگر لڑکی نو کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ نو نہیں کہہ رہی، وہ چاہ رہی ہے، وہ مجھے ٹیز کر رہی ہے، تو مجھ سے فلرٹ کر رہی ہے. تو اس کا نو کا کہنے کا مطلب ہے وہ یس ہی ہے. یا یہ کہ اگر اس کی ڈریسنگ غلط ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شی شوڈ بی سبجیکٹڈ ٹو ریپ. اور اگر اس کی ڈریسنگ غلط ہے یا وہ میری مرضی کے مطابق نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ اس کو ریپ کیا جانا چاہیے، یا وہ چاہتی ہے کہ اس کا ریپ کیا جائے یا اس کے ساتھ سیکشولی انوالو ہوا جائے. تو اس قسم کے متس ہوتے ہیں، بلیفس ہوتے ہیں، اور وہ فردن جو کہ گھر سے ہی اس کو جو بیج لگا تھا وہ گھر کے اندر سے ہی لگا تھا. تو اس کی وجہ سے فردر چانسز ہیں کہ وہ جائے گا اس کرائم کی طرف. اب یہ ساری چیزیں اس کی پرسنالٹی بن گئی، اس کے بلیف سسٹمز ڈس فنکشنل ہیں، متس ہیں اس کے اندر، اور وہ ان متس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اس پہ بہت فرم بلیف ہے اس کا، وائلنس پہ بلیف ہے اس کا،
اور سینسیشن سیکنگ پہ بلیو ہے، پور امپلس کنٹرول ہے، جو دل چاہے گا وہی میں نے پانا ہے، اور میں چونکہ میل ہوں، میں میسکولینٹی کا وہ کانسیپٹ، تو پھر جہاں اپرچونٹی ملے گی وہاں وہ انسان اویل کرے گا. اب یہاں اگر ہم موٹر وے انسیڈنٹ کی ہی بات کریں تو وہ ایک اپورچونسٹک ریپ تھا، اپورچونسٹک ریپ کہ جہاں اپورچونٹی ملی وہاں آپ نے ریپ کمٹ کر دیا. فار ایگزامپل اگر آپ نے ڈیٹ ریپ کا اگر دیکھا جائے ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ یہ اس کی پریولنس ہے ڈیٹ ریپ میں، کہ اپورچونٹی تھی کیونکہ لڑکی وہاں پہ ویک تھی اور محبت والا سین تھا، وہاں نو نہیں وہ کہہ سکتی تھی، تو وہاں اپورچونٹی تھی تو وہاں ریپ کمٹ کر لیا. یا کوئی لڑکی انٹاکسیکیٹڈ تھی ریپ کر دیا، یا لڑکی فیملی کے اندر اگر بات کی جائے تو گھروں میں چھوٹی ہے بچی تو اس کا ریپ کر دیا کیونکہ وہ نو نہیں کہہ سکتی، وہ پاور میں کم پاور پہ ہے. تو اس طرح سے اپرچونٹی کو اوائڈ کرنا پھر ایسے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. اب دیکھیں ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم پہلی بات تو یہ کہ اپنے فیملی سے شروع کریں کام، اور یہ جو فیکٹرز بتائیں ان پہ کام کریں، بچوں کی اپ برنگنگ میں، ان کی پرسنالٹی بنانے میں، ان پہلوؤں پہ ضرور ہم زور دیں. پھر دوسرا یہ کہ یہ فورینزک سائیکالوجسٹ کا کام ہے کہ وہ اس اس قسم کے وائلنٹ کرائمز کرنے والوں کو، ریپسٹ کو، ان کی سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کریں، ان کے ٹریٹمنٹ پہ کام کریں، تاکہ جو اب انڈیویجول اس کرائم میں انوالو ہو چکے ہیں ان کو بھی بہتر بنایا جا سکے، ان کو بھی بہتری کی طرف لے کے آیا جا سکے، اور پوری پراپر ہسٹری ٹیکنگ کریں اور فورینزک سائیکالوجی کی طرف زیادہ انڈیویجولز جائیں. اور ایز اے سوسائٹی ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے پارٹ پہ کام کریں اور اپنے گھروں سے بچوں کی اپ برنگنگ پہ توجہ دیں. دیٹ واز آل اباؤٹ دا سائیکالوجی آف ریپ اینڈ دا کازز آف ریپ.